السلام علیکم، ست شری اکال، میں حمید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ تازہ اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ بائیڈن کے 14 دن ایران سے جنگ کا آغاز، شام سے لاکھوں ڈالر ماسکو پہنچ گئے، انکشاف ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں عرب امارات اور اسرائیل سے محبتیں جو ہیں بڑھنے لگی ہیں۔ سردی اور نشہ، 63 بے گھر افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو بات کرتے ہیں صدر جو بائیڈن کے پاس دفتر میں چند ہفتے کا وقت بھی کم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 سے 25 جنوری کو نئی انتظامیہ جو ہے اس منصب پر آ جائے گی، یعنی ٹرمپ انتظامیہ سنبھال لے گی سب کچھ۔ اور لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے میز پر ایک بہت بڑا مسئلہ چھوڑنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلوانی نے بائیڈن کو اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے ایرانی جوہری مراکز پر بمباری کر کے منصوبہ پیش کیا ہے، جیسا ایکسکیوز نے رپورٹ کیا ہے۔ ایک ذرائع نے لکھا ہے کہ بائیڈن کے قریبی حلقے کا یہ ماننا ہے کہ اس کے پاس اس وقت حملہ کرنے کا ایک ضروری اور بہترین موقع موجود ہے۔ اس دن سابق بائیڈن انتظامیہ کے اہلکار رچرڈ نیفیو نے فورن افیئر میں ایک مضمون شائع کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائیوں کے خلاف دلائل اب اتنے مضبوط نہیں رہے، اور اب یہ کہ امریکہ کے پاس شاید ایران پر حملہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، اور وہ بھی جلد۔ نیفیو جو پہلے ٹرمپ کی ایران پر دباؤ ڈالنے اور دھمکیاں دینے کی کوشش کی سخت مخالفت میں تھے، اب کئی دوسرے ڈیموکریٹس کی طرح اپنی سوچ میں تبدیل لانے، صلح پسند سے جنگ پسند کی طرف بن گئے ہیں۔ لیکن میری جو چیزیں ہیں، میری جو اپنا تجزیہ ہے، میں اس تجزیے کے مطابق آپ سے بات کروں کہ ایران پر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک طرف تو ایران بڑا زیادہ تگڑا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اگر امریکہ اسرائیل کے تھرو حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران کا سخت رد عمل ہوگا۔ پھر جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکتی، چاہے وہ شام کے اندر کیوں نہ ہو، یعنی شام کے اندر بھی ایران کی جو لابنگ ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا، ایران کا جتنا میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے نا، ان کی لابی بڑی سٹرونگ قسم کے وہ کھیلتے ہیں، حالانکہ ایک اکیلا ملک ہے، لیکن لابنگ پر وہ بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور لابنگ کرنے میں بڑے ماہر بھی ہیں۔ جب آپ کو ریسیو کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بڑا پیار سے تعلق رکھتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لڑائی میں الٹا نقصان امریکہ کو ہوگا، کیونکہ معاشی طور پر امریکہ میں بہت حالت خراب ہے۔ مغرب ویسے بھی یوکرین کی اس جنگ سے بہت تنگ ہو چکا ہے، اور اس ساری سچویشن میں اگر وہ ایران کے ساتھ کودتا ہے، آلریڈی وہ پنج آزمائی کر چکے ہیں حزب اللہ کے ساتھ، پھر منتیں ترلے کر کے جو ہے وہ وہاں سے واپسی انہوں نے اختیار کی، تو ایسے میں میرے خیال میں یہ ویسے سوچ ہو سکتی ہے جو بائیڈن کی، یا مصیبت میں ڈالنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو، لیکن حقیقت سے یہ ساری چیزیں دور مجھے نظر آتی ہیں۔ العربیہ نے رپورٹ کی کہ گزشتہ ماہ 8 دسمبر کو سابق صدر کی حکومت کے سقوط سے محض 4 روز قبل ایک طیارہ دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روس کے لیے اڑان بھری، تو اس میں لاکھوں ڈالر موجود تھے۔ اس سے قبل جو ہے ملک پر بشارت کی حکومت کے دوران اس طرح دیگر پروازیں بھی اڑان بھر چکی ہیں۔ سال 2020 کے اختتام میں 2024 کے وسط تک شامی فضائی کمپنی پر ہر ہفتے ماسکو بالخصوص وینکووا ہوائی اڈے کے لیے ایک پرواز بھیجا کرتی تھی۔ پرواز میں مالی رقوم سے بھرے بیگ ہوتے تھے، جن کا اوسط قیمت $2 کروڑ تک پہنچ چکی تھی، اور المرصد کو حاصل ہونے والی جو اس افشا شدہ دستاویزات کے مطابق مذکورہ مالی رقم فضائی انٹیلیجنس کی براہ راست نگرانی میں انتہائی خفیہ طریقے پر منتقل کی جاتی تھی۔ اس طرح نوٹوں سے بھرے بیگوں کو شام کے مرکز بینک سے براہ راست ٹرک میں منتقل کیا جاتا، جس کے بعد وہ ہوائی اڈے پہنچنے ہی طیارے کے نیچے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، شام میں کس طریقے سے ڈالروں کی ریل پیل ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ وہاں سپاہیوں کی حالت بڑی خراب تھی بشار الاسد کے ٹائم، اب ان سپاہیوں کی جو ہے $500-600 سیلری بھی ہو گئی ہے۔ غزہ جنگ کے 460ویں دن متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات اور محبتیں برقرار ہیں۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ الشیخ عبداللہ
جو ہے بن زائد نے اسرائیلی ہم منصب گیدون سار کے ساتھ دو طرفہ تعلقات بہتری کے لیے گفتگو کی ہے، جبکہ واضح رہے کہ درجنوں اسرائیلی فوجی چھٹیاں منانے متحدہ عرب امارات کا رخ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے عرب میڈیا کی جاری بیان پر بھی یہ کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے علاقوں اور بین الاقوامی سطحوں پر ہونے والے پیش رفت اور غزہ میں دیر پا جنگ بندی کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے اس ملاقات پر پریس ریلیز میں غزہ سے متعلق کوئی گفتگو جاری نہیں کی ہے۔ وہی صاحب ہم تو پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ دیکھیے یہ ساری شام میں رجیم چینج آپریشن، اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ تھا، پھر تکلیف بھی تھی عرب امارات، عرب ممالک جتنے بھی ہیں ان کو ہے کہ ان کے اور اسرائیل کے درمیان جب حماس نے حملہ کیا تو ان کو اس بات کا غصہ تھا کہ کیوں انہوں نے حملہ کیا ہے، اس حملے کی وجہ سے ان کا جو تعلق بڑھنے والا تھا وہ بگڑ گیا۔ سو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جب رجیم چینج میں سعودی عرب، ترکی، عرب ممالک، تمام تر کئی ممالک اس میں شامل ہیں کچھ کو چھوڑ کے، سو پھر ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی تو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل ہو، اور آپ ویسے بھی اسرائیل کے خلاف نعرہ تک نہیں لگا سکتے سعودی عرب میں۔ کراچی میں سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ نشے کے جو عادی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ بے گھر افراد جن کی زندگی کو بے پناہ خطرات ہیں، اب وہاں پر شرح اموات جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے، کیونکہ آپ تو ایک طرف کراچی میں دیکھیں فٹ پاتھ پر بہت سارے لوگ سوتے ہیں، پارکوں میں سوتے ہیں، ایون یہاں پہ پنڈی پہ جو حالات ہیں آپ دیکھیں، پنڈی کے فلائی اوور میں لوگوں کو دیکھیں بڑے برے حالات سے ہو سکتے ہیں۔ دسمبر سے 7 جنوری تک 63 بے گھر افراد کی لاشیں ملنے کا انکشاف ہوا ہے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بے گھر افراد کی لاشیں گزشتہ ماہ سے ملنے کا سلسلہ شروع ہوا جو تاحال جاری ہے، اور 7 جنوری تک ملنے والی لاشوں کی تعداد 63 ریکارڈ کی گئی ہے۔ چھیپا فاؤنڈیشن کے مطابق مختلف مقامات سے ملنے والی بیشتر لاشیں جو ہیں وہ ناقابل شناخت تھی، جن کی تدفین کی جا چکی ہے۔ جان بحق ہونے والے زیادہ تر افراد نشے کے عادی ہیں، اور ترجمان چھپا فاؤنڈیشن چودھری شاہد حسین کے مطابق 2024 سے لے کر تاحال شہر قائد میں نشے کی زیادتی کے سبب 63 افراد جان بحق ہوئے۔ چودھری شاہد حسین نے بتایا کہ جان بحق افراد میں 13 سے زائد ایسے تھے جو ممکنہ طور پر ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ تو بھئی کیا کہہ سکتے ہیں، جس سن پر جب میں بات کرتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہی صاحب پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب ٹارگٹ نہیں کریں گے، ان کا کام یہی ہے، ان کا کام کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے محلات بنا دیے، اپنے اپنے بڑے گھر بنا دیے، لیکن عام شہری کی جو لائف ہے اللہ نہ پوچھے۔ اب سندھ کی طرف جائیں، بلوچستان کی طرف جائیں، اب تو ہر طرف حالات تباہی ہیں، لیکن ان کو جیسے پیچھے کی طرف دھکیلا گیا ہے نا، چاہے ان کا ایجوکیشن سیکٹر ہو، چاہے ان کا ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے ان کا یہ ہو، تو 63 افراد یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک حکومت، ایک صوبائی حکومت صرف ایک شہر کی، یہ اگر کوئی اور جگہ ہوتی نا تو ان کی خیریت ہی نہ ہوتی، لیکن افسوس ہے پاکستان ہے، اور یہ آپ یہاں پہ پوچھنے والا ہے نہیں، عدالتیں تو ختم ہو چکی ہیں اور ڈنڈا سرکار ہی چلتی ہے، تو ڈنڈا سرکار بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو ایسے میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اب تکلیف نہیں، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔